وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر دو فریقین میں اختلاف ہے تو دونوں کی بات سننی چاہیے یا کہ ایک کی؟ شریعت مطہرہ نے فتویٰ دینے کے لیے یا قاضی کو فیصلہ کرنے کے لیے تقریباً 10 کی لگ بھگ شرائط ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ فتویٰ دیتے وقت انسان کو فریقین کے بارے میں یا طرفین کے بارے میں علم اور ان کے قضیے کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک انسان ایک فریق کی اور ایک طرف کی بات سنے اور دوسری طرف کی بات نہ سنے، لیکن یہ ان چیزوں میں ہے جو چیزیں ظاہر اور بالکل کنفرم نہ ہو۔ اب جو چیز بالکل ظاہر اور کنفرم ہے اس میں پھر قاضی یا مفتی اپنے علم کے ذریعے بھی فتویٰ دے سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے واقعے میں سورہ صاد میں ذکر کی ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک 2 آدمی دیوار پر اس کے گھر میں کود آئے، یعنی دروازے سے نہیں آئے۔ داؤد علیہ السلام کا یہ ایسا وقت تھا جس میں اس کے ساتھ کوئی مل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو ملنے کی اجازت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ داؤد علیہ السلام پہ امتحان کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، جب یہ داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے تو چون وہ وقت داخل ہونے کا نہیں تھا تو داؤد علیہ السلام ڈرے ان سے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دونوں خصم ہیں، یعنی ہمارے بیچ کچھ مسئلہ ہے اور ہم میں سے بعض نے بعض پر ظلم کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا قضیہ کیا ہے آپ دونوں کا؟ ایک نے کہا ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، یہ میرا بھائی ہے، اس کے 99 دمبے ہیں اور میرے ہاں صرف ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے وہ ایک بھی لے لے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اور ہاں یہ جو ہے زبان چلانے میں مجھ سے زیادہ ماہر ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، یہ تو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ کے ہاں 99 ہے، آپ کے ہاں ایک ہے اور ان کے ہاں 99 ہے، اور یہ وہ ایک بھی آپ سے اپنے زبان کی چالاکی سے حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو ظلم والی بات۔ ان دونوں ملائک نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہنسے اور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے کہ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّا، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان پر امتحان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور رونے لگے۔ اس واقعے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے صرف ایک ہی آدمی کی بات سنی اور دوسرے آدمی کی بات نہ سنی، تو اسی وجہ سے ان سے ایک ایسا کام ہوا جو ان کے شان کے ساتھ مناسب نہیں تھا، جو ان کے لیے جائز نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہی مانگی۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں والی تھے، قاضی کہہ لیں، مفتی کہہ لیں، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے نام ایک خط لکھا، جس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، جب بھی آپ کسی کا فیصلہ کرتے ہو تو آپ کو ان کے بیچ میں عدل اور انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے، قرابت، رشتہ داری، کسی بھی تعلق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، اور فیصلہ کرتے وقت دونوں کی بات آپ کو اچھی طرح سن لینی چاہیے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ہم آپ لوگوں کے بیچ فیصلہ کرتے ہیں آپ کا ظاہر بیان سن کر، لیکن اگر ایک انسان اپنے زبان کی چالاکی کی وجہ سے
کسی دوسری مسلمان کے حق دبانے کا کوشش کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ تو یہ سارے واقعات دلیل ہے اس بات پر کہ انسان اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے یا دو جانبین کے بیچ کچھ مسئلہ ہے، اس سے پوچھا جائے یا فتوے کا طلب کیا جائے تو ضروری ہے کہ دونوں طرفین کا علم انسان کے پاس ہو۔ واللہ اعلم۔